الرحمن علم القرآن. الحمد لله وكفى وهدى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. پیغام رحمان کے سیشن 16 میں خوش آمدید. اس سیشن میں ہم سورۃ النمل اور سورۃ القصص مکمل اور سورۃ العنکبوت کی کچھ آیات سے مستفید ہوں گے. نزول کے اعتبار سے سورۃ النمل کا نمبر ہے 48 اور یہ مکی صورت ہے. اس کی کل آیات 93 ہیں اور آیت 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے چیونٹیوں کی وادیوں سے گزرنے اور چیونٹیوں کی بات سننے کا ذکر ہے. اسی مناسبت سے سورت کا نام النمل یعنی اینٹس رکھا گیا. اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کو کتاب الہی تسلیم کرنے اور شرک سے باز آنے میں سب سے بڑی رکاوٹ انکار حقیقت ہے. جو لوگ دنیا کے عیش و عشرت میں مگن رہنا چاہتے ہیں ان پر نہ قرآن کی نصیحت کا کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ انبیاء کی تاریخ سے وہ سبق لیتے ہیں. آیت 1 سے 14 میں کہا جا رہا ہے کہ قرآن ایک واضح کتاب ہے جو ان مومنوں کے لیے ہدایت ہے جو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور آخرت پر یقین رکھیں. جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے دنیا کی عارضی لذتیں مرغوب کر دی جاتی ہیں اور روز قیامت انہیں بدترین عذاب ہوگا. پھر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مدین سے مصر آ رہے تھے تو آگ دیکھی. بیوی کو چھوڑا اور آگ لینے چلے گئے. جب قریب پہنچے تو اللہ کی آواز آئی اور پھر حکم ہوا کہ لاٹھی پھینک دو تو وہ سانپ بن گئی. موسیٰ علیہ السلام گھبرائے تو اللہ نے تسلی دی اور پھر بغل میں ہاتھ ڈال کر روشن اور چمکتا کر کے دکھایا اور فرمایا کہ یہ 9 نشانیاں ہیں، انہیں لے کر فرعون کے پاس جاؤ. قوم فرعون نے ان نشانیوں کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ معجزات ہیں، لیکن سرکشی کرتے ہوئے انہیں جادو کہہ کر جھٹلا دیا اور اللہ نے قوم فرعون کو برے انجام سے دوچار کیا. آیات 15 تا 31 میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے حضرت داؤد پر اور سلیمان علیہ السلام پر فضل کیا تو انہوں نے اللہ کی تعریف کی. سلیمان داؤد کے وارث بنے. انہیں پرندوں کی بولیاں اور دیگر بہت کچھ سکھایا گیا. انہیں اللہ نے ایسے لشکر عطا کیے جن میں انسانوں کے علاوہ جنات اور پرندے بھی شامل تھے. ایک روز جب ان کا لشکر ایک ایسی وادی سے گزرا جہاں چیونٹیوں کی کثرت تھی تو ایک چیونٹی نے پکار کر دیگر چیونٹیوں سے کہا اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے. اس کی یہ پکار سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا. پھر حضرت سلیمان نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ہدہد نامی پرندہ موجود نہیں. انہوں نے کہا اگر وہ کوئی معقول عذر لے کر نہ آیا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا. کچھ ہی دیر میں ہدہد آ گیا. اس نے بتایا کہ وہ یمن میں سبا نام کی ایک قوم دیکھ کر آیا ہے. اس کی حکمران ایک ملکہ خاتون ہے جس کے پاس ہر طرح کی نعمت اور خاص طور پر انتہائی نفیس اور قیمتی تخت ہے. وہ قوم اللہ کے بجائے سورج کو معبود بناتی ہے اور شیطان نے انہیں گمراہ کر رکھا ہے. وہ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. حضرت سلیمان نے ہدہد کو اپنا خط دیا کہ جا کر ملکہ سبا کو دے آؤ. ملکہ کو جب حضرت سلیمان کا خط ملا تو اس نے اپنی میٹنگ کال کی اور حضرت سلیمان کا خط پڑھ کر سنایا جس میں پیغام تھا کہ میری اطاعت قبول کر کے میرے دربار میں آ جاؤ. آیات 32 سے 44 میں ملکہ کی مشاورت کا ذکر ہے. ملکہ نے عمائدین سے کہا کہ میں تمہارے مشورے سے ہی کوئی فائنل ڈیسیژن لوں گی. تو عمائدین نے کہا ہمارے پاس افرادی قوت بھی ہے اور اسلحہ بھی بہت ہے، آپ بتائیں کرنا کیا ہے. ملکہ نے کہا کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی کو فتح کرتے ہیں تو اس کو اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں اور وہاں کے عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں. میں یہ کرتی ہوں
کہ تحائف بھیج کر دیکھتی ہوں کہ کیا جواب آتا ہے۔ حضرت سلیمان نے تحائف رد کیے اور ملکہ کا تخت لانے کے لیے والنٹیئر مانگا۔ ایک صاحب علم نے پلک جھپکتے ہی تخت کو حاضر کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور تخت کو موڈیفائی کر دیا، جسے ملکہ اپنی آمد کے بعد ٹھیک طرح پہچان نہ سکی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اسے آزمانے کے لیے شیشے والے تالاب سے گزارا تو وہ پزل ہو گئی۔ آخر سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ آیات 45 سے 59 میں بتایا گیا ہے کہ قوم سمود کو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بندگی کی دعوت دی اور نیکی سے زیادہ برائی کی طرف لپکنے کی عادت سے روکا۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو منحوس کہا اور قوم کے 9 سرداروں نے طے کیا کہ وہ رات میں حضرت صالح کے گھر پر حملہ کر کے انہیں اور ان کے اہل خانہ کو ہلاک کر دیں گے اور بعد میں اس جرم کا اعتراف کرنے سے انکار کر دیں گے۔ اللہ نے ان کے ناپاک منصوبہ کو ناکام بنایا اور ایک زلزلہ کے ذریعے پوری قوم کو تہس نہس کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب قوم کو ہم جنس پرستی جیسے جرم سے باز آنے کی تلقین کی تو انہوں نے لوط اور ان کے اہل خانہ کو بستی سے نکال باہر کرنے کی دھمکی دی۔ اللہ نے حضرت لوط اور ان کے اہل خانہ کو سوائے ان کی بیوی کے بچا لیا۔ اس کے بعد اس بستی پر کنکریوں کی بارش برسائی۔ اے نبی، آپ اللہ کی تعریف کریں اور اللہ کے چنیدہ بندوں پر سلام پڑھیں۔ اللہ سب شریکوں سے پاک ہے اور وہ بہترین ذات ہے۔ آیت 60 سے 20ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، بارش کون برساتا ہے اور اس کے ذریعے حسین باغات کون اگاتا ہے، زمین کو جائے قرار بنا کر اس میں نہریں کس نے بہا دی ہیں، بوجھل پہاڑوں کی کیلوں سے زمین کو توازن کس نے بخشا ہے، میٹھے اور نمکین پانی کے بیچ میں آڑ کس نے بنائی ہے، کون ہے جو بے قرار کی فریادیں سنتا اور ان کی مشکلات آسان کرتا ہے اور انہیں خلافت عطا کرتا ہے، سمندر اور خشکی میں سفر کے دوران صحیح سمت کی طرف جانے کی علامات یعنی پہاڑ، ندی نالے، جنگلات اور ستارے کس نے پیدا کیے ہیں، بارش کی آمد سے قبل ٹھنڈی ہواؤں کی صورت میں بشارت کون بھیجتا ہے، کائنات کی ہر شے کو کس نے پیدا کیا اور وہ جو دوبارہ بھی ان کو پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، آسمان اور زمین سے رزق کس نے پیدا کیا، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے کہ یہ سارے کام کر سکے؟ ہرگز نہیں۔ کہہ دو کہ غیب تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، لوگوں کو تو اپنے اٹھائے جانے کا بھی نہیں پتہ کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ لوگوں کا علم آخرت کے متعلق تو بہت تھوڑا ہے بلکہ بالکل ہی نہیں ہے۔ آیات 67 سے 82 میں کفار کا یہ سوال بیان کیا گیا ہے کہ ہم مٹی ہو جانے کے بعد پھر کیسے نکالے جائیں گے، یہ پرانوں کی باتیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تو ماضی میں قیامت کا انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت اگر آنے والی ہے تو کب آئے گی؟ جواب دیا گیا، قیامت بہت جلد واقع ہونے والی ہے۔ اللہ تو لوگوں پر بہت رحم کرنے والا ہے لیکن لوگوں کی اکثریت ناشکری کرتی ہے۔ اللہ دلوں کے بھید اور زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے۔ اس کتاب نے ان معاملات کی حقیقت واضح کر دی ہے جن میں بنی اسرائیل نے اختلاف کیا تھا۔ مومنوں کے لیے دنیا و آخرت میں رحمت اور ہدایت کے حصول کا ذریعہ قرآن ہے۔ پھر فرمایا گیا، آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اسی پر بھروسہ کرو۔ نہ سننے والوں کو تو نہ آپ سنا سکتے ہیں نہ ہدایت دے سکتے ہیں۔ پھر فرمایا، قرب قیامت ایک جانور ظاہر ہوگا جو انسانوں سے گفتگو کرے گا اور اس سے لوگوں پر حجت ہوگی جو آپ کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں۔ آیات 83 سے 93 میں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ دین کو جھٹلانے والوں کے گروہ اکٹھا کر کے ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری واضح آیات کو کیوں جھٹلایا، لیکن وہ بول نہ سکیں گے۔ انہیں کہا جا رہا ہے، انہیں لیل و نہار کے انتظام میں اللہ نظر نہیں آتا؟ پھر فرمایا،
روز قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا تو تمام مخلوقات پر لرزہ طاری ہو جائے گا۔ وہ سب اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اس دن پہاڑ بھی بادلوں کی طرح اڑتے ہوں گے۔ پھر فرمایا، جو انسان نیکی لے کر آیا اسے ایک نیکی کا کئی گنا ملے گا۔ اس کے برعکس جو بد نصیب برائیاں لے کر آیا اسے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اور لوگوں کو قرآن کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ جو قرآن کی دعوت قبول کرے گا اسے اچھا بدلہ ملے گا، جو یہ دعوت قبول نہ کرے گا اسے برے انجام سے دوچار ہونا ہوگا۔ اللہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا کہ لوگ جان لیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام برحق ہے۔ سیشن 16 کی دوسری صورت ہے القصص۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 49 ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ القصص قصہ کی جمع ہے، سچے واقعات کو کہتے ہیں۔ اس صورت کی کل آیات 88 ہیں اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ترتیب کے ساتھ بتایا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام القصص رکھا گیا ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سلسلے میں شبہات کو دور کرنا اور آپ کی رسالت کا یقین پیدا کرنا ہے۔ آیات 1 سے 13 میں کہا جا رہا ہے کہ یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ یہاں موسیٰ اور فرعون کا سچا قصہ بتایا جا رہا ہے۔ فرعون انتہائی ظالم تھا، جس موسیٰ کی قوم کو غلام بنا رکھا تھا اور ان کی افرادی قوت کو کمزور کرنے کے لیے ان کے نومولود بچوں کو ذبح کرتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ پھر اللہ نے چاہا کہ مظلوموں کی مدد کرے اور انہیں زمین کا امام بنائے اور وارث بنائے اور فرعون اور حامان کو مزہ چکھائے۔ اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان میں پیدا فرمایا۔ جب حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی تو اللہ نے الہام کے ذریعے ان کی والدہ کو بتایا کہ ان کو ایک لکڑی کے تابوت میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دو، یہ تمہیں واپس مل جائے گا۔ تابوت دریا میں بہتا ہوا فرعون کے باغ میں پہنچ گیا۔ فرعون موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی بیوی نے کہا اسے قتل مت کرو، کتنا پیارا بچہ ہے، ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ ادھر موسیٰ کی والدہ کا دل ڈوبنے لگا تو انہوں نے موسیٰ کی ہمشیرہ سے کہا کہ ذرا فاصلے پر رہ کر تابوت کے ساتھ ساتھ چلتی رہو، اور آخر وہ فرعون کے باغ میں پہنچ گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کسی خاتون کا دودھ قبول نہ کیا تو ان کی ہمشیرہ نے پیشکش کی کہ وہ ایسی خاتون کو لا سکتی ہیں جو ان کو دودھ پلائے اور پوری ذمہ داری سے ان کی دیکھ بھال بھی کرے۔ یوں اللہ نے فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ان کی والدہ کی نگرانی میں کرانے کی تدبیر فرما دی۔ بے شک اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ آیات 14 سے 21 میں کہا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے انہیں علم و حکمت کی دولت عطا کی۔ وہ ایک روز شہر میں صبح کے وقت کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون کی قوم کا ایک آدمی ایک اسرائیلی پر تشدد کر رہا ہے۔ اسرائیلی نے آپ کو مدد کے لیے پکارا، آپ نے دوسرے شخص کو مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے شیطانی عمل قرار دیا اور اللہ سے معافی کی التجا کی تو اللہ نے انہیں الہام کے ذریعے معاف کر دیا۔ اگلے دن انہوں نے پھر اسی اسرائیلی کو دیکھا کہ کسی اور سے لڑ رہا ہے تو بات بات میں اس اسرائیلی کے منہ سے گزشتہ دن کے قتل کا راز نکل گیا اور یہ بات فرعون تک جا پہنچی۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح قتل کے خوف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل پڑے۔ آیات 22 سے 28 میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ مدین پہنچے تو دیکھا کہ پانی کے ایک گھاٹ پر چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے، البتہ 2 لڑکیاں ایک طرف کھڑی تھیں۔ ان کے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد ضعیف ہیں، گھر پر کوئی مرد نہیں ہے، لہذا بکریوں کو چرانے کی اور پانی پلانے کی ذمہ داری ان پر ہے۔ آپ نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ کے اللہ سے دعا کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک لڑکی حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس طرح آپ شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے
اور انہیں اپنی داستان سنائی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ آپ یہاں محفوظ ہیں۔ پھر پیشکش کی کہ اگر آپ 8 یا 10 سال تک ان کی بکریوں کی دیکھ بھال پر راضی ہوں تو وہ آپ کو نہ صرف رہائش دیں گے بلکہ ایک بچی کا نکاح بھی آپ سے کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ آیات 29 سے 42 میں کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خدمات کی طے شدہ مدت پوری کر کے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مصر روانہ ہو گئے۔ رستے میں آگ نظر آئی، اس طرف گئے تو اللہ نے آواز دی اور حکم ملا کہ اپنا عصا ڈالو تو وہ سانپ بن گیا، جس سے موسیٰ ڈر گئے اور اللہ نے تسلی دی۔ پھر ہاتھ بغل میں ڈالا تو پر نور ہو گیا۔ اے موسیٰ، یہ 2 معجزات لے کر فرعون کے پاس جاؤ۔ کہنے لگے میرا ایک مرڈر کیس ہے، مجھے ڈر ہے وہ مجھے مار نہ دیں، اور یہ میرا بھائی بول بھی ٹھیک لیتا ہے، اس کو میرے ساتھ کر دیں۔ اللہ نے کہا اسے بھی ساتھ لے چلو اور تم دونوں میری پروٹیکشن میں ہو۔ حضرت موسیٰ نے جب آل فرعون کو حق کی دعوت دی اور معجزات دکھائے تو انہوں نے جھٹلایا اور معجزات کو جادو قرار دیا۔ فرعون کہنے لگا میرے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، میرے لیے ایک اونچا محل بنایا جائے کہ میں موسیٰ کے الہ کو دیکھ سکوں، مجھے تو یہ جھوٹا لگتا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں اللہ نے آل فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے انہیں جہنمیوں کا امام بنا دیا گیا اور لعن تان ان کے مقدر کر دی گئی، اور آخرت میں وہ بری طرح ذلیل کر دیے جائیں گے۔ آیات 43 سے 50 میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب ہدایت دی۔ اے نبی، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ مصر، مدین یا کوہ طور کے پاس موجود نہ تھے کہ وہاں ظہور ہونے والے واقعات کی تفصیل بتا سکیں۔ اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے ماضی کے واقعات بتائے ہیں۔ آپ کے آنے سے پہلے اگر مشرکین مکہ پر کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے کہ اے اللہ، تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا؟ اگر تو بھیجتا تو ہم ایمان لاتے اور یوں برباد نہ ہوتے۔ اب جب کہ رسول ان کے پاس آ چکے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تورات کی طرح لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں ملی، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ تورات کا بھی انکار کر چکے ہیں۔ اے نبی، ان سے کہیے کہ تم تورات اور قرآن کے علاوہ کوئی اور اللہ کی کتاب لے آؤ، میں اس کی پیروی کروں گا۔ لیکن اگر یہ آپ کی بات نہ مانے تو جان لیں کہ یہ لوگ اپنی خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں، اور ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیات 51 سے 60 میں فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ کے سامنے قرآن حکیم مسلسل نازل ہوتا رہا لیکن وہ ہدایت سے محروم رہے، جبکہ حبشہ سے آنے والے عیسائیوں نے ایک ہی بار قرآن کریم سنا اور اس پر ایمان لے آئے۔ یہ عیسائی پہلے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے تھے، اب نبی پر بھی ایمان لے آئے ہیں، تو انہیں دوہرے اجر کی بشارت ہے۔ مکہ والوں نے ان عیسائیوں کی توہین کی تو انہوں نے جواب میں صبر اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور ان کا جواب بھلائی سے دیا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اہل مکہ کے ایمان نہ لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ تھا۔ اس پہ اللہ نے تسلی دی کہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے اور یہ کام آپ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، کسی کو ہدایت دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے بت پرستی کی نفی کر دی تو ہماری معیشت ختم ہو جائے گی اور ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ جواب دیا گیا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ حرم کو امن کی جگہ بنا دیا اور یہاں ہر طرح کے میوے کھچے چلے آتے ہیں؟ کسی قوم کے جمے ہوئے کاروبار اور مضبوط معیشت کو تباہی سے نہیں بچایا جا سکتا، اور گزشتہ قوموں کی تباہی کی داستانیں بڑی عبرتناک ہیں۔ پھر فرمایا اور قوموں کو ہلاک کرنے سے پہلے نبی بھیجا جاتا ہے اور نہ ماننے والوں کے ظلم پر انہیں سزا دی جاتی ہے۔ دنیا کا مال و اسباب تو وقتی ہے اور آخرت کی نعمتیں دائمی اور اعلیٰ ہیں۔ آیات 61 سے 71 میں فرمایا جا رہا ہے کہ بھلا جس مومن سے
آخرت کے اچھے وعدے ہوں اور وہ انہیں پانے بھی والا ہو، وہ دنیا کے تھوڑے فائدوں کے لیے عیش پرستی میں پڑ جائے اور آخر کار ان دنیا داروں کی طرح ہو جائے جن کا آخرت میں حصہ نہیں، اور انہی کے ساتھ کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے تو کتنی بری بات ہے۔ پھر فرمایا ایسے لوگ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں جو عارضی دنیا میں تو عیش کریں لیکن آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں قیدی بن کر جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ کا مزہ چکھیں۔ روز قیامت اللہ پوچھے گا کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جنہیں تم بڑا با اختیار سمجھتے تھے؟ معبودان باطل یعنی مذہبی اور سیاسی پیشوا کہیں گے کہ ہم خود گمراہ تھے اور ہم نے ان کو بھی گمراہ کیا۔ ان سے کہا جائے گا پکارو اپنے معبودوں کو، جب وہ اپنے معبودوں کو پکاریں گے تو کوئی جواب نہ ملے گا۔ اس دن اللہ مجرموں سے کہے گا تم نے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا تھا، تو ہر طرف چپ لگ جائے گی۔ پھر فرمایا اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہی دلوں کے خفیہ راز اور ظاہر سب جانتا ہے۔ دنیا و آخرت کی ساری تعریف اسی کی ہے۔ اگر وہ بندوں پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو کوئی ہے جو دن کا اجالا لا سکے، اور اگر وہ ہمیشہ کے لیے دن کر دے تو کوئی ہے جو سکون کے لیے رات لا سکے۔ روز قیامت ہر امت کے رسول اللہ کی طرف سے ان پر گواہ بن کر آئیں گے تو مشرکین کے پاس اپنے شرک کا کوئی جواز نہ ہوگا اور کوئی معبود ان کے کام نہ آئے گا۔ آیات 76 سے 82 میں قارون کا واقعہ بیان ہوا۔ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اس کے مال و دولت کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ اس کی چابیاں مشکل سے اونٹوں کا ایک دستہ اٹھا کر لایا کرتا تھا۔ لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ زمین میں ناحق تکبر نہ کرو، دولت کے ذریعے خیر کے کام کرو اور ظلم و ستم کر کے زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو اس نے اکڑ کر کہا مجھے مال و دولت میرے علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ کیا وہ جانتا نہیں تھا کہ ماضی میں ہلاک ہونے والی کئی قومیں دولت اور طاقت کے اعتبار سے اس سے کہیں آگے تھیں؟ ایک دن قارون اپنی شان و شوکت سے شہر میں آیا، دنیا داروں نے حسرت سے کہا کاش ہمیں بھی قارون جیسے خزانے ملیں۔ کچھ اور لوگوں نے کہا نہیں نہیں، اصل خزانہ آخرت کا اجر و ثواب ہے جو نیکیاں کرنے والے مومنوں کو ملتا ہے۔ بالآخر قارون اپنے مال و اسباب کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا گیا۔ وہی لوگ جو پہلے اس کی طرح دولت مند بننے کی تمنا کر رہے تھے اب اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ وہ تباہی سے بچ گئے۔ حسرت ہے کافروں پر کہ وہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ آیات 83 سے 88 میں فرمایا جا رہا ہے کہ آخرت کا اجر و ثواب ان کے لیے ہے جو نہ فرعون کی طرح زمین میں سرکشی کریں اور نہ قارون کی طرح فساد مچائیں۔ روز قیامت جو شخص نیکی لایا اسے ایک نیکی کا کئی گنا اجر ملے گا، اور جو برائی لایا اسے برائی کا اتنا ہی بدلہ ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ جس رب تعالیٰ نے آپ پر قرآن حکیم لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ آپ کو ضرور اپنے ٹھکانے پر واپس لے کے آئے گا۔ اللہ نے آپ کو رسالت اپنے فضل سے دی ہے، اس لیے کافروں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کریں، صرف اللہ کی بندگی کریں، اس کے سوا کسی کو معبود نہ بنائیں۔ وہ قائم و دائم ہے، فیصلہ اسی کا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سیشن 16 کی تیسری صورت ہے العنکبوت۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 85 ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ عنکبوت مکڑی یعنی اسپائڈر کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں کل 69 آیات ہیں۔ آیت 41 میں غیر اللہ کو کارساز بنانے والوں کو عنکبوت یعنی مکڑی سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا گھر سب سے زیادہ بودا اور ہلکا ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام العنکبوت رکھا گیا۔ اس میں جو لوگ ایمان لا کر دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان کو صبر آزما حالات سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے پیش نظر ان کی حوصلہ افزائی کا سامان اور صبر و استقامت کی تلقین ہے۔ آج کے سیشن میں ہم صرف 44 آیات بینات سے مستفید ہوں گے۔ آیت 1 سے 13 میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ایمان لانے کے بعد سچے اور جھوٹے کی تمیز اور آزمائش کے بغیر چھوڑ دیے جائیں گے۔
جو لوگ آزمائشوں میں ثابت قدم رہیں گے اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا اور انہیں بھرپور اجر عطا کرے گا۔ پھر کفار والدین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن اگر وہ شرک کرنے پر مجبور کریں تو آپ ان کی بات نہ مانیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن جب آزمائش آتی ہے تو اسے اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں، اور اگر کہیں مدد ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ اللہ سینوں کے راز کو جانتا ہے۔ کافر نئے نئے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے رستے پر چلو، ہم روز قیامت یہ گناہ اپنے سر لے لیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ روز قیامت کوئی کسی کا گناہ اپنے ذمے نہ لے سکے گا، البتہ جو لوگ گمراہ کرتے ہیں ان کو اپنا وبال بھی اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا وبال بھی جھیلنا پڑے گا۔ آیات 14 سے 22 میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک اپنی قوم میں گزارے، پھر قوم کی نافرمانی پر ایک طوفان کے ذریعے سے انہیں ہلاک کر دیا گیا اور نوح اور کشتی والوں کو بچا لیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم کو دعوت دی اور بتوں کی عبادت چھوڑنے اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، اور بتایا کہ جنہیں تم پوجتے ہو وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے اور اللہ تمہیں روزی دیتا ہے۔ تم دیکھو تو وہ اللہ کیسے پیدا کرتا ہے اور پھر کیسے دوبارہ اٹھائے گا، وہ عذاب بھی دیتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ آیات 23 سے 30 میں کہا جا رہا ہے کہ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے یا جلا دینے کا پلان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ میں محفوظ رکھا۔ انہوں نے قوم کو کہا کہ تم جانتے ہو کہ مٹی کے بنائے ہوئے بت تمہارا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ رشتہ داریوں کے بندھن کی وجہ سے تم جن باطل تصورات میں اڑے ہوئے ہو، روز قیامت تم ایک دوسرے کو لعنت کرو گے اور ایک دوسرے کو اپنی گمراہی کا ذمہ دار قرار دو گے۔ وہاں تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ قوم سے تنگ آ کر ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور ان کے ساتھ حضرت لوط بھی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب دیے اور ان کی اولاد میں نبوت کو چلایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایسی تھی جس نے سب سے پہلے ہم جنس پرستی جیسے قبیح جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو بدفعلی سے روکا تو وہ اکڑ کر عذاب لانے کا مطالبہ کرنے لگے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی فسادی قوم کے خلاف اللہ سے مدد مانگ لی۔ آیات 31 سے 42 میں 5 مجرم قوموں پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ اس میں قوم لوط، اصحاب مدین، قوم عاد، قوم ثمود اور آل فرعون شامل ہیں۔ اس کے بعد ان قوموں پر آنے والے عذابوں کی صورتیں بیان کی گئیں۔ تیز آندھی جس کے ذریعے قوم لوط پر کنکریاں برسائی گئیں، زلزلہ جس کے ذریعے قوم ثمود اور اصحاب مدین کو ہلاک کیا گیا، زمین میں دنسا دینا جس کے ذریعے قارون کو برباد کیا گیا، طوفان یا سمندر میں غرق کر دینا جیسے قوم نوح اور آل فرعون کو تباہ کیا گیا۔ یہ تمام مجرم قومیں شرک کے جرم میں مبتلا تھیں، لیکن ان کے خود ساختہ معبود انہیں عذاب سے بچا نہ سکے۔ اللہ کے سوا دیگر معبودوں سے کسی چیز کی امید رکھنا یا ان پر اعتبار کرنا ایسا ہے جیسے مکڑی کے جالے پہ اعتبار کیا جائے۔ مکڑی کا جالا جس طرح انتہائی کمزور ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرنا اور اعتماد کرنا بے فائدہ اور ناپائیدار ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جنہیں وہ پکارتے ہیں میں انہیں جانتا ہوں، اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کی جاتی ہیں جسے علم والے سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا جس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، سینوں کا نور، دکھوں کا مداوا اور غم و تفکرات دور ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔